جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کا بھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور غضن و ملال کو دور کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ، جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے، اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانور کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا، ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر 2 قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ اپنے گھر میں پودینہ لگا دو اور گھر میں برتن دھو کر ڈھانپ کر رکھنا، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ لوگوں کے منہ بند کرنے سے بہتر ہے کہ کان بند کر لیں، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ پاک کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب قسمت اور حالات دونوں ساتھ نہ دیں تو پھر ان کی بات سننی پڑتی ہے جن کی کوئی بھی نہیں سنتا۔ ایک معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب اس معاشرے کے بزرگ درخت لگاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام، یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائے۔ چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے، دیگر خوبیاں بوقت عمل خود معلوم ہوں گے۔ رزق کی تنگی ہے تو گھر میں حاملہ بھیڑ کی ہڈی لا کر رکھ دیجیے، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ جسم کے دو اعضاء سن ہونے لگے تو جان لو تمہاری موت قریب ہے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو، تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں۔ اول گم شدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دل۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ روٹی کا ایک خشک ٹکڑا اور یا الرزا کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اپنا کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جس کی تربیت خراب ہو۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں